السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مصلی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کلپ میں ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ پیش کی ہیں۔ اس کلپ میں میں آپ لوگوں کے سامنے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کے تعلق سے چند اہم چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ انفاق فی سبیل اللہ کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کی بہت ساری اہمیت و فضیلت بیان کی ہے۔ ایک اہم چیز جان لیں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کے تعلق سے، اللہ رب العالمین نے بے شمار مقامات پر اپنے مومن اور نیک بندوں کی بے شمار صفتیں بیان کی ہے۔ ان صفتوں میں سے ایک صفت ہر جگہ اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کی رکھی ہے، یعنی اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میرے مومن بندے وہ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ متقی وہ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ صفت انفاق فی سبیل اللہ کی جو صفت ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر بے شمار طریقے سے بیان کی ہے۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت آپ جب پڑھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا یہ کتاب، یہ قرآن مجید ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کہتے کسے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے یہ جو متقین کا ورڈ، متقین کا لفظ استعمال کیا ہے، اس متقین کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اللہ نے آگے آیت کریمہ میں خود بتا دیا۔ ھدی للمتقین فرمایا یہ قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ متقی کون ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جن کا ایمان غیب پر ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت متقین کی پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور دوسری صفت نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے تمام امور کو، تمام ارکان کو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ یہ ہے اقامت صلاۃ کا مطلب۔ تو فرمایا یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون ہیں؟ ان کی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، پہلی صفت۔ دوسری صفت ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اقامت صلاۃ کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور تیسری صفت ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے ان کو جو روزی دی ہے، جو مال دیا ہے، جو دولت دیا ہے، ہم نے ان کو اس میں خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کو متقین کی صفت بتائی۔ متقین کی جو صفت اللہ نے بیان کی ہے، متقیوں کی جو پہچان بتائی ہے، اس میں سے ایک صفت، اس میں سے ایک پہچان یہ بھی بتائی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے، اس میں وہ انفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ سورہ انفال کے اندر پہلے ہی صفحے میں دوسری اور تیسری آیت کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ مومن کون ہے؟ ان کی صفت کیا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ مومن ہے؟ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اللہ کے مومن بندے وہ ہیں
جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، دل میں ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ وجلت قلوبہم، جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے قلوب کانپ اٹھتے ہیں، دہل جاتے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے مومنین کی۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن کے سامنے اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ان کے سامنے، جب اللہ کی یاد آتی ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، دہل جاتے ہیں۔ یہ پہلی صفت۔ نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے پاس، ان کے اوپر اللہ کے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی اور بڑھوتری ہو جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اس آیت کریمہ کی روشنی میں محدثین نے یہ اہم مسئلہ نکالا ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ دلیل بہت ساری روایتیں، بہت ساری آیتیں دلیل ہے، ان میں سے ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کے آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دل دہل جاتے ہیں، اللہ کے آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلیل ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ یہ دوسری صفت۔ اور آگے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ پہلی صفت اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دل دہل جاتے ہیں۔ مومنین کی دوسری صفت اللہ کے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تیسری صفت وعلی ربہم یتوکلون، ان کا اعتماد، ان کا بھروسہ صرف اپنے ہی رب پر ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل علی اللہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے، تیسری صفت۔ اور چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اقامت صلاۃ کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ پانچویں صفت ومما رزقناہم ينفقون، جو مال ہم نے دیا ہے، جو رزق ہم نے انہیں عطا کی ہے، جو دولت ہم نے ان کو دی ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ دے دی، اولئک هم المؤمنون حقا، جس آدمی کے اندر یہ 5 صفتیں آ جائے وہ حقیقی مومن ہے۔ حقیقی مومن، اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو کہا ان کی ایک صفت بیان کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کا مظاہرہ کرتے۔ اللہ نے انہیں مال سے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے اللہ نے ان کو، تو وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو متقین کی صفت بیان کی تو کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومنین کی صفت بیان کی تو یہاں بھی فرمایا کہ ان کی جہاں بے شمار صفتیں ہیں اس میں سے ایک صفت یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کی روشنی میں بھی انفاق فی سبیل اللہ کے مفہوم کو سمجھ لیں، اور جو نہیں خرچ کرتے ہیں ان کے تعلق سے کیا وعید ہے، اور جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں ان کے لیے کیا ثواب ہے، ایک حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا، رواہ البخاری ومسلم فی کتاب الزکاة۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو دونوں نے اپنے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے، دونوں کا اس حدیث پر اتفاق ہے۔ صحیح بخاری کے کتاب الزکاة میں، صحیح مسلم کے کتاب الزکاة میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کثیر الروایہ صحابہ کرام میں پہلا مقام ہے، پہلے نمبر پر ان کا نام آتا ہے۔ کہتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ صبح کے وقت ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، روزانہ صبح کے وقت 2 فرشتے اترتے ہیں،
روزانہ 2 فرشتے آسمان سے اس روئے زمین پر اترتے ہیں صبح کے وقت. کیوں اترتے ہیں؟ کس کام کے لیے آتے ہیں؟ فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا. ان دونوں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ روزانہ صبح کے وقت اتر کر کے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تیرے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں تو ان کے مال میں، ان کے دولت میں اضافہ کر دے، بڑھوتری کر دے، زیادتی کر دے. اور اسی کے بالمقابل میں دوسرا فرشتہ بولتا ہے وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا. اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، جنہیں تو نے مال دیا گیا لیکن مال پانے کے بعد وہ اس میں خرچ نہیں کرتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ تو ان کے مال کو تلف کر دے، برباد کر دے، تباہ کر دے. حدیث پاک پر غور کیجیے. یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. قول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی. اور اس حدیث میں جو بتایا گیا ہے کہ 2 فرشتے اترتے ہیں. فرشتے یہ اللہ رب العالمین کی نورانی مخلوقات میں سے ہیں. اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی بڑا مقام ہے ان فرشتوں کا. اب اگر یہ کسی کے تعلق سے دعا کریں یا کسی کے تعلق سے بد دعا کریں تو ان کے دعا کے قبولیت اور بد دعا کے قبولیت میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ہماری اور آپ کی بات نہیں، حدیث ہے بخاری مسلم کی حدیث. اس کے صحت میں بھی ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. بد دعا اور دعا کرنے والا فرشتہ، اللہ ضرور ان فرشتوں کی دعا کو قبول کرے گا. اس لیے یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. اور ایک اہم چیز کہ ہم کو اس حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا گیا کہ روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں اور روزانہ یہ دعا کر کے جاتے ہیں. ایک فرشتہ یہ دعا کر کے جاتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اللہ تو اس کے مال میں اضافہ کر دے. دوسرا یہ بول کر کے جاتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرتا ہو اے اللہ تو اس کے مال کو برباد کر دے. حدیث پاک کے اس ٹکڑے سے معلوم ہوا کہ ہمیں روزانہ اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کر ہی دینا چاہیے تاکہ ہم روزانہ فرشتے کے دعا کے حقدار بن سکیں. یہ فرشتہ جو دعا دے کر کے جاتا ہے اللہ اس کے مال میں اضافہ کر دے جو خرچ کرتا ہے، تو ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ جو ثواب اور جو خوشخبری اس حدیث میں دی گئی ہے ہم اس خوشخبری کو پا سکے، اس ثواب کو پا سکے، فرشتے کے اس دعا کے ہم مستحق بن سکیں. اور ہمیں بخل سے بچنا چاہیے تاکہ فرشتے کے اس بد دعا سے ہم بچ سکیں. ایک آخری بات میں آپ کے سامنے بیان کر کے اس کلپ کو مکمل کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ بد دعا دے کر کے جاتا ہے لیکن اس بد دعا کا اثر تو دکھائی نہیں دیتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں محدثین نے، مفسرین نے، علماء نے بتایا تلف اللہم اعطی ممسکن تلفن. یہ جو تلف ہے نا، برباد کرنا، یہ 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک ہے تلف حسی، دوسرا تلف معنوی. تلف حسی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آفت آ گئی، اللہ نے اس کے سارے دولت کو، سارے زمین و جائیداد کو، ساری پراپرٹی کو تباہ و برباد کر دیا. یا کوئی چور آیا، چوری کر کے لے کر کے چلا گیا، نقصان ہو گیا، یہ فرشتے کے بد دعا کا اثر ہو گیا. یہ تلف حسی ہے، حسی طور پر اللہ نے برباد کیا. کسی آفت کے ذریعے سے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دیا. کوئی چور آتا ہے چوری کر کے لے کے بھاگ جاتا. اور ایک ہے تلف معنوی. تلف معنوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ برکت ختم کر دیتا ہے. آج ہمارے پاس بہت سارے دولت ہیں، ہم میں سے بہت سارے آدمی کروڑوں کے اندر کھیل رہے ہیں، کروڑوں کی جائیداد گئے لیکن برکت نہیں ہے ان کے مال میں. یہ فرشتے کے بد دعا کا اثر ہے. ہم نے مال پانے کے بعد اس میں بخل سے کام لیا، اللہ کے راستے میں ہم نے خرچ نہیں کیا. فرشتہ روزانہ صبح کے وقت بد دعا دے کر کے جا رہا ہے اور اللہ اس کے بد دعا کو قبول نہ کرے. یہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا. تو تلف حسی اور تلف معنوی، یہ معنوی جو تلف ہے، برباد کرنے کی جو قسم ہے، یہ ہمارے مال کے اندر پائی جا رہی ہے. اللہ نے برکت، بہت اکثر لوگوں کے مال و دولت سے اللہ رب العالمین نے برکت کو چھین لیا ہے. اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، بخیلی سے بچنا چاہیے. اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.